کہ نگران حکومت سے بڑی امیدیں وابستہ ہے، خاص طور پر نگران وزیر اعلیٰ جناب جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر سے، جو کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں نامزد نگران وزیر اعلیٰ سندھ جناب جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر۔ بہت بہت شکریہ جج صاحب، بہت مبارک ہو۔ کراچی ویسے بھی بہت خوش ہے، سن آف دا سوائل کراچی کی شخصیت نگران وزیر اعلیٰ ہیں، اور جج صاحب اس بار جو نگران حکومت ہے، نگران وزیر اعلیٰ آپ ہیں، بہت کم ایسا ہوا ہے، شاید کبھی بھی نہیں ہوا کہ پہلے سے معلوم ہو کہ یہ 90 دن کی نگران حکومت نہیں ہے، یہ شاید 120 دن کی ہو، شاید 150 دن کی ہو، 180 دن کی ہو، لیکن 90 دن کی نہیں ہے۔ اس لیے آپ سے اور آپ کی حکومت سے جو توقعات ہیں وہ بھی محدود نہیں ہیں، محدود روز کی نہیں ہیں، اور آپ اس سے آگاہ ہیں نا؟ جی یقیناً لوگوں کی توقعات تو ہونی چاہیے، لیکن جو آپ نے خدشے کا اظہار کیا کہ یہ 90 دن میں نہیں ہوں گے، میں آپ سے عرض کروں کہ انشاءاللہ تعالی الیکشن جو ہے وہ عین آئین اور قانون کے مطابق انہی حدود میں ہوں گے، اور پھر مزید یہ عرض کروں کہ الیکشن کرانا جو ہے وہ الیکشن کمیشن کا کام ہے، اور اور اس کی جو کب منعقد ہوگا یہ بھی ان کی ثوابدید ہے۔ بہرحال ہماری کوشش و کاوش یہی ہوگی کہ قانون اور آئین میں رہتے ہوئے صاف شفاف اور فیئر الیکشنز ہو، اور جس پہ کسی کو کوئی اعتراض نہ ہو۔ جیسا بالکل، مگر اس کی وہ کب ہوں گے؟ ظاہر ہے اتنا ابہام اس سے پہلے کبھی بھی نہیں تھا، ورنہ یہ سمپل چیز ہوتی ہے، 90 دن میں الیکشن ہو جاتے ہیں، ورنہ یا پھر 60 دن میں الیکشن ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تو آپ کے علم میں ہے کہ کونسل آف کامن انٹرسٹ نے نئی سینسس کے تحت الیکشن کا حکم دیا ہے، ڈی لیمیٹیشن کا اب ہونے جا رہی ہیں، تو گویا کہ ایک یہ طویل معاملہ ہے جس میں کہ بہرحال 90 دن میں الیکشن تو نہیں ہے۔ لیکن جیسا بھی یہ فرمائیے گا کہ صرف الیکشن تو ہے، بالکل ظاہر ہے کہ پہلی ترجیح ہے، یہ بالکل نگران حکومت کی، مگر بنیادی ذمہ داری الیکشن کمیشن کی ہے۔ جو معاملات ہیں ہمارے صوبے سندھ میں خاص طور پہ، اور پھر اس کی سب سے بڑے شہر کراچی میں جہاں پر آپ ماشاءاللہ آپ سن آف دا سوائل ہے، ان معاملات کے حوالے سے یہاں کی جو پریشانیاں ہیں، یہاں کے جو مسائل ہیں، یہاں کی جو سنگین کیفیات ہیں، اس حوالے سے آپ کے ذہن میں کوئی خاکہ ہے کہ اس کو کیسے اس کی اصلاح کرنی ہے؟ بالکل یقیناً اس کے لیے یقیناً کاوش و کوشش ہوگی۔ کراچی کے اور پورے سندھ کے مسائل خاصے سنگین ہیں۔ کراچی کے مسائل اپنی نوعیت کے ہیں۔ کراچی میں جو ہے ایک بہت بڑا شہر ہے، اس کی بہت بڑی آبادی ہے، کاسموپولیٹن سٹی ہے، یہاں انفراسٹرکچر کا فقدان ہے، ٹرانسپورٹ، پانی، بجلی، گیس، لا اینڈ آرڈر، تمام مشکلات ہیں، اور اس کے لیے کوشش کی جائے گی، لیکن جو محدود وقت اور محدود وسائل ہیں اسی میں رہتے ہوئے ہم پرائرٹائز کریں گے اور اپنے آپ کو فوکس کریں گے کہ لوگوں کو کوئی ریلیف پہنچا سکیں۔ سب سے بڑا ریلیف تو یہ ہو سکتا ہے جیسا کہ آپ کو بالکل علم میں ہے کہ کراچی کے لوگوں کو خاص طور پہ سندھ میں، کیونکہ ہم سب سے بڑا شہر ہے، یہاں کے سب سے کلیدی مسائل ہیں، اور یہاں پر جو شہری سہولیات کا عالم ہے وہ آپ سے کہیں چھپا ہوا نہیں ہے۔ اس حوالے سے آپ نے اپنے ذہن میں کوئی خاکہ بنایا ہے کہ کس طرح سے ان کو ایڈریس کرنا ہے؟ اور جو بھی آپ کے پاس وقت ہوگا، آپ کی حکومت کے پاس وقت ہوگا، یقیناً آپ چاہیں گے کہ ایسے اقدامات کریں جو کہ یاد رہیں آگے چل کے بھی، اور میٹیریل چینج لائیں شہر کے اندر۔ جی میں عرض کروں کہ کچھ چیزیں ہیں ذہن میں ہیں، ان کو ہم ڈسکس کریں گے، اس کے بارے میں مزید تھوڑی سی ریسرچ کر کے معلومات کر کے جو ڈویبلز ہیں اس قلیل مدت میں، یا جو شروع ہو سکتے ہیں، یا جو رخ کا تعین کر سکتے ہیں، وہ ضرور کریں گے۔ کچھ چیزیں میرے ذہن میں ہیں، لیکن میں اسے ذرا ایگزامن کر لوں، اور اگر اس کی پریکٹیبلٹی کو دیکھ لیں تو پھر انشاءاللہ ضرور کریں گے۔ کچھ کراچی کے پروجیکٹس ہیں جو میرے ذہن میں ہیں انشاءاللہ۔ جیسا یہ فرمائیے گا کہ کیا آپ کے دور میں یہ ہوگا کہ کوئی کراچی میں کوئی عمارت بنانے والا، کوئی گھر بنانے والا بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی جائے، سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی جائے، وہاں بغیر رشوت دیے وہ واپس آ جائے، اس کا کام ہو جائے؟ کیا آپ کے دور میں یہ ممکن ہوگا؟ دیکھیں انشاءاللہ مکمل یہ کوشش ہوگی، اور اسی اپنے آپ سے میں نے یہی عہد کیا ہے کہ حد الوسع کوشش کریں گے کہ کرپشن کو کرب کریں، اور لوگوں کو تنگ نہ کیا جائے، ان کے جائز کام بغیر تنگ کیے، بغیر ان سے رشوت لیے ہو سکیں، اور اس میں آپ لوگوں کے تعاون کی اور عام شہریوں کے تعاون اور دیگر جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے تعاون کی بھی ضرورت ہوگی۔ انشاءاللہ آپ یہ اچھی امید رکھیں۔ میں
کیونکہ جیسا آپ سے بے پناہ امیدیں ہیں، کیونکہ جو تجربہ آپ کا ہے الحمدللہ وہ بہت ہی قوی تجربہ ہے. نہ صرف یہ کہ سندھ ہائی کورٹ ماشاءاللہ آپ نے کتنے طویل عرصے تک آپ ماشاءاللہ اس کے جج رہے، پھر چیف جسٹس رہے. ہم سے کہیں زیادہ، ہم شہریوں سے کہیں زیادہ آپ جانتے ہیں کہ کیسے یہ ممکن بنایا جا سکتا ہے. ایک بار پھر میں کہتا ہوں، مثال کے طور پہ بھی میں مثال کی بات کر رہا ہوں کہ اس بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں کوئی آدمی جائے اور وہ بغیر پیسے دیے واپس آ جائے، یا یہاں پر ایڈیشنل فلور ڈالنے کے وہ باقاعدہ ایک نظام کے تحت پیسے دے رہا ہو وہ نہ دے، وہ غیر قانونی عمارتیں بنانے کا جو ہے وہ باقاعدہ ایک نظام کے تحت پیسے دے رہا ہو وہ نہ دے. اس کی بیخ ممکن ہے جیسا؟ بالکل کوشش کی جائے گی، اور کیوں نہیں، اس میں کوشش کریں گے، اور آپ لوگوں کا بھی کوآپریشن ہوگا، اور آپ لوگ بھی اس حوالے سے واچ ڈاگ کا کردار ادا کریں گے، اور جہاں بھی کوئی کوتاہی ہو رہی ہے یا کوئی اسکیم اس قسم کا ہے اس کو آپ بے نقاب کریں گے، اور وہ ہمارے لیے مددگار ثابت ہوگا انشاءاللہ. جیسا صاحب یہ بھی کہ اب دیکھیں شہر والے جو ہیں اس نئے زمانے کی طرف دیکھ رہے ہیں. وہ آپ جیسی شخصیت جو اس وقت یہاں پہ نگران وزیر اعلیٰ بن گئے ہیں، نگران حکومت آپ کی اب آنے والی ہے، اس حوالے سے یہ بتائیے کہ کیا یہ ممکن ہو سکے گا کہ کراچی میں کوئی شخص اپنی پراپرٹی کو رجسٹر کرانے جا رہا ہو، رجسٹرار کے آفس میں جا رہا ہو، خرید فروخت کے معاملات میں جا رہا ہو، مگر وہ بغیر پیسے دیے جو ہے وہ وہاں پہ اس عمارت کے قریب سے بھی گزر پائے؟ کیا یہ آپ ممکن بنائیں گے؟ بالکل اس کے لیے مکمل کوشش ہوگی، اور مجھے قوی امید ہے کہ اس میں انشاءاللہ کامیابی ہوگی. خاکہ کیا ہوگا؟ جیسا یہ بتائیے گا کابینہ کے لیے کیا ہو رہا ہے؟ کیا آپ صلاح مشورے میں ایکٹیولی شریک ہے، اور انتخاب میں کیا ترجیحات ہیں؟ ابھی میں اوٹ لے لوں، اس کے بعد ان معاملات کی طرف توجہ ہوگی اور صلاح مشورے اس حوالے سے شروع ہوں گے. اور جہاں تک الیکشن کی آپ فرما رہے ہیں، تو الیکشن میں نے سے عرض کیا کہ حد الوسع ہم قانون اور آئین میں رہتے ہوئے الیکشن کمیشن سے تعاون کریں گے، اور وہ تمام تر کاوشیں کریں گے جس سے پرسکون، صاف، شفاف آئین اور قانون کے مطابق الیکشن ہو پائیں، اور پرسیپشن بھی یہی جائے اور آپٹکس بھی یہی رہیں کہ کسی کو کوئی شکایت کرنے کا یا کوئی ایشو ریز کرنے کا موقع نہ ملے. جو بڑے کلیدی مسائل ہیں اس وقت ہمارے، خاص طور پہ اس شہر میں، اس لیے میں ذکر کر رہا ہوں کیونکہ بہرحال اسی صوبے کے اندر کنٹریبیوشن جو ریونیو کی ہے وہ ہمارے اس شہر کراچی میں کوئی 95% ہے. وفاق کے بجٹ پہ ہم کوئی 65% کے قریب ہم کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. یہاں پہ ممکن ہو پائے گا جج صاحب کہ کوئی ایسے اقدامات کی ابتدا ہو یہاں پر یا شروع ہو جس میں کہ پینے کا پانی وغیرہ ہمیں مل جایا کرے، ہمیں کوئی ٹرانسپورٹ کا نظام میں کوئی ہمیں بہتری مل سکے، ایسا کچھ ممکن ہو سکے گا؟ دیکھیے کوشش تو یقینی ہوگی، لیکن میں کوئی ایسے دعوے نہیں کرنا چاہتا جس کو میں مکمل نہ کر سکوں. دیکھیں ہمارے پاس مدت قلیل ہوگی، وسائل اور اختیارات بھی اتنے وسیع نہیں ہیں جتنے ایک ریگولر گورنمنٹ کے ہوتے ہیں. بہرحال کوشش ہوگی، میری امید بھی ہے، خواہش ہے، اور کس کی خواہش نہیں ہوتی کہ وہ بہتری لائے، اور اس کو ہم پرائرٹائز کریں گے. اپنا فوکس جو ہے جو ڈویبلز پہ کریں گے، جو اس قلیل مدت میں ہم بہتر اور فوری ریلیف لوگوں کو دے سکے. اور اگر اس کے زمرے میں ٹرانسپورٹ اور یہ دیگر سہولتیں بھی آ سکی تو فبیہا، اور یہ تو بہت خوشی کی بات ہوگی. تو جیسا بنیادی بات یہ ہے کہ لوگوں کے شہری مسائل کے حل کے حوالے سے جو شہری حکومت ہے، مثال کے طور پہ اس وقت ایک شہری حکومت کام کر رہی ہے، آپ کے خیال میں اس کو منون اسی طریقے سے کام کرنے دیا جائے گا، یا کیونکہ یہ نگران زمانہ ہے اس میں کچھ بنیادی تبدیلیوں کی ضرورت ہوگی؟ دیکھیں شہری حکومت جو ہے کراچی میں وہ ایک نمائندہ حکومت ہے، الیکٹڈ حکومت ہے، ان کا اپنا دائرہ کار ہے. ہم یہ ضرور کریں گے کہ ان سے پازیٹیو ڈیولپمنٹ کے لیے اور جو کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں شہر کے لیے، شہر کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، ہم جو ان کو وسائل فراہم کر سکتے ہیں اور جو ان کی مدد کر سکتے ہیں وہ ضرور دیں گے انشاءاللہ. اور لوگوں کی ایکسس سرکاری دفاتر میں فرینڈلی ہو، آپ تک بات پہنچ سکے، آپ کا جو نظام ہو جس میں کہ آپ کی نگاہ ہو کہ کہاں پہ کیا ہو رہا ہے. کیونکہ دیکھیے جیسا آپ کو میں کیا آپ کو بتاؤں کہ کیا ہوتا رہا ہے یہاں پہ اور کس طریقے سے یہ 15 سال گزرے ہیں. لوگوں کی زمینوں پہ قبضے ہوئے ہیں، اور ان گنت معاملات ایسے ہیں جہاں پر کہ وارثوں کو اٹھا کے پھینک دیا گیا ہے، جھوٹے ٹائٹل بنا دیے گئے ہیں، جھوٹا
بورڈ آف ریونیو میں جو نظام آپ کے علم میں ہے کیسا چل رہا ہے، جو لینڈ یوٹیلائزیشن میں، اور یہ ہم کوئی 100-200 کروڑ روپے کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم اربوں خربوں روپے کی بات کر رہے ہیں۔ جج صاحب اس نظام کو اگر آپ نے اصلاح دے دی اور اس کو ایک نیا جنب دے دیا تو آپ کی نسلوں کو یہ شہر یاد رکھے گا۔ دیکھیں بالکل کوشش ہوگی، اور کاش میں یہ کر سکوں، اس سے بڑا میرے لیے زندگی کا اچیومنٹ کیا ہو سکتا ہے۔ اس میں آپ لوگوں کی بھی کوآپریشن درکار ہوگی، اور جہاں تک کر سکے اس کو ضرور کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ریونیو ڈپارٹمنٹ میں بھی جو آپ نے جو پراپرٹی کی رجسٹریشن کا ذکر کیا، وہ مجھے بھی اس کی طرف دھیان ہے، اور یقیناً کچھ مؤثر قدم اٹھائیں گے ہم جس سے کچھ صورتحال بہتر ہو۔ اس کی بیخ کنی کے لیے جو ابھی اب دیکھیں جیسا آپ تو خود اس نیب کے حوالے سے بڑے آپ کے شورۂ آفاق آبزرویشنز ہیں، آپ کے کیسز ہیں، آپ کے فیصلے ہیں، تو اب یہ کرپشن کی بیخ کنی کا آپ کے خیال میں آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے؟ جب آپ اس کے لیے انشاءاللہ کاوش کریں گے تو اس کا راستہ کیا ہوگا؟ دیکھیں اس میں قوانین موجود ہیں، مختلف ادارے موجود ہیں، ان کو فعال بنائیں گے۔ دیکھیں بدقسمتی ہماری یہ رہی ہے کہ یہ جتنے بھی ادارے ہیں ان کو ایکسپلائٹیشن کے لیے یوز کیا گیا ہے، ان کو آرم ٹوئسٹنگ کے لیے یوز کیا گیا ہے، ان کو خاص مقاصد حاصل کرنے کے لیے یوز کیا۔ اگر ان کو صحیح طرف فوکس کیا جائے اور سنسیئرٹی آف کاز کے ساتھ کام کیا جائے تو کیا وجہ ہے کہ اس میں اچیومنٹ نہیں ہو سکتا؟ بالکل، لیکن دیانتداری کی ضرورت ہے، نیک نیتی کی ضرورت ہے، اور اس میں کورٹس کا کردار بھی بہت اہم ہے۔ آپ نے فرمایا کہ پراپرٹیز پہ قبضہ ہو رہا ہے اور جعلی ڈاکومنٹ بن رہے ہیں، وہاں پہ لیٹیگیشنز بھی ہیں، اسٹے آرڈرز بھی ہیں، اس میں بھی ذرا کورٹس کو ذرا زیادہ فعال کردار ادا کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر نظام اس ماحول کی اجازت دے، اگر نظام اس قسم کے افعال کی اجازت دے، اگر نظام اس قسم کی گورکھ دندے کو انکریج کرے تو وہ تو عدالت تو بعد میں پہنچے گی، یا نظام پورا اس کے ساتھ کام کرتا رہا ہے جیسا۔ تو یہ اس نظام میں اگر بنیادی تبدیلی آ جائے، وہ افسر ہی ان کے ساتھ نہ ملے تو پھر حالات میں بہتری آ جائے گی۔ تو یہ جو اس کے لیے تطہیر ہوگی۔ بالکل مطلب حکومت کا تو مقصد ہی ہے، حکومت کا تو کام ہی یہی ہے۔ اگر یہ کوشش نہ کی جائے اور بھرپور طریقے سے نیک نیتی سے فل فورس کے ساتھ اور قانون کے مطابق اس حوالے سے کام نہ کیا جائے تو حکومت کا تو مقصد ہی ختم ہو گیا۔ تو حکومت کی تو بیسک ذمہ داری ہی یہ ہے۔ جیسا آپ نے فرمایا کہ حلف انشاءاللہ ہو جائے گا، اس کے بعد پھر یہ کابینہ کا مرحلہ شروع ہوگا، لیکن بہرحال آپ کی ترجیحات کیا ہونی چاہیے، کیا ہوں گی، کیا آپ کی پریفرنس ہوگی، کس قسم کی کابینہ آپ کو درکار ہے، کتنے ارکان کی کابینہ درکار ہے، ہونی چاہیے آئیڈیلی؟ ظاہر ہے کہ صلاح مشورہ ہوگا، وفاقی ادارے ہیں، سب آپ سے بات چیت ہوگی۔ ویسے آپ کی اپنی بھی تو ایک خاکہ تو بنایا ہوگا نا اپنے ذہن میں؟ جی میں پہلی بات تو یہ سمجھتا ہوں کہ بہت طولانی قسم کی کابینہ نہیں ہونا چاہیے، بہت زیادہ طویل لمبی چوڑی کابینہ نہیں ہونی چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2، اس میں ڈائیورسٹی ہونی چاہیے، اس میں قابل لائق دیانتدار لوگ ہونے چاہیے جن کے پاس کمٹمنٹ ہو، کنوکشن ہو، فروئی معاملات میں وہ نہ پڑیں، اور وہ کوئی خدمت کے جذبے سے آئیں اور خلوص سے کام کریں اور مصلحتوں کا شکار نہ ہو۔ کوشش یہ ہوگی، اب ایسے لوگوں کا چناؤ، ایسے لوگوں کا ملنا بھی ذرا مشکل ہی ہوتا ہے، لیکن بہرحال ہمارے معاشرے میں اچھے لوگ ہیں جن سے ہم استفادہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن جیسا ایسے اچھے لوگ ہیں الحمدللہ، بہت ہی جنہوں نے راست گوئی کی ہے، جنہوں نے اچھا کام کیا ہے، جو پروفیشنلز ہیں، جنہوں نے اپنے شعبے میں بہترین کام کیا ہے، الحمدللہ آپ ان میں شامل ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی تلاش تو اتنا مشکل عمل تو نہیں ہے، یہ تو آسان عمل ہے اگر چاہیے۔ بنیادی طور پہ تو کیا آپ کی پہلی ترجیح یہ ہے کہ غیر سیاسی یہ لوگ ہونے چاہیے، غیر جانبدار لوگ ہونے چاہیے؟ نہیں، غیر جانبدار ضرور ہو، وہ غیر جانبدار ذہن کے ساتھ ضرور آئیں، لیکن اگر کسی کا تھوڑا سیاسی بیک گراؤنڈ ہے لیکن وہ پارٹیسن نہیں ہے اور ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ امپارشلی اور فیئرلی اپنے آپ کو کنڈکٹ کر سکے گا اور اس میں صلاحیت اور دیانت بھی ہے، تو کوئی اس میں حرج کی بات نہیں ہے۔ یقینی طور پہ بڑی نوازش، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جناب جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر ہمارے ساتھ تھے۔